بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے مدام، یہاں خزان کو بھی کبھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ معزز سامعین، 14 اگست یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے علماء اکرام اور مسلمانان ہند کے جدوجہد، محنت، قربانی، جہاد اور کوششوں کی نتیجے میں ہمیں ایک آزاد خود مختار ملک عطا کیا۔ چاہے مسلمانوں کی وہ جدوجہد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے افکار کی صورت میں ہو، یا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ ہو، یا شاملی کا میدان ہو، یا پانی پت کی جنگ ہو، یا مالٹا کے عقوبت خانے ہو، یا دہلی سے لے کر پشاور تک ہر درخت کے ساتھ علماء اکرام کی لٹکی ہوئی لاشیں ہو، یا بالا کوٹ کی بلند و بالا چوٹیاں ہو، یا پھر مسلمانان ہند کی قربانیاں، جدوجہد، کوششیں، دعائیں اور ماں و بہنوں کی آہ و بکا ہو، تمام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جیسی نعمت کوئی بھی نہیں ہے، کہ یہی وہ ملک ہے جس کے آئین میں یہ درج ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوگی۔ یہاں پر بالادستی قرآن اور حدیث کی ہوگی۔ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ اگر کوئی بنا دے تو رعایا کا ہر فرد اس کو چیلنج کر کے اس کو رد کر سکے گا، جیسا کہ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب میں جج تھا تو لوگوں کے اپیل اور چیلنج کرنے کے نتیجے میں تقریباً 200 ایسے قوانین جو قرآن اور سنت کے مخالف تھے وہ ہم نے رد کیے ہیں اور واپس کیے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں پر مسلمان اپنی زندگی دنیا اور دین کے اعتبار سے آزادانہ گزار رہے ہیں، ان کی عزت محفوظ ہے، اور دین اور دنیا کے اعتبار سے وہ مامون اور مطمئن محفوظ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہاں پر چند گزارشات اور حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان قوم کو میں آزادی اور ان کو میں ریاست اور خلافت زمین میں عطا کرتا ہوں تو الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ جب مسلمانوں کو میں زمین میں حکومت عطا کرتا ہوں تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا یہ تقاضا ہم نے پورا کیا یا نہ کیا۔ اللہ کی اس نعمت کے ملنے کے بعد اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہاں پر ہم اللہ کے قانون کو نافذ کرتے، شریعت کی تنفیذ کرتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کے لیے میدانوں کو ہموار کرتے۔ یہاں پر ہر جگہ شریعت کی بہاریں ہوتی،
لیکن ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے اس تقاضے کو پورا نہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس 14 اگست کو ہمیں تجدید عہد اور اللہ کی اس نعمت کے تقاضا کو پورا کرنے کا عزم عطا فرمائے، اور جو پہلے کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہم نے آزادی کس نوعیت کی حاصل کی، کامل آزادی حاصل کی یا ناقص؟ یعنی کامل آزادی یہ ہے کہ جسمانی آزادی کے ساتھ ساتھ ہم نے ذہنی، فکری اور نظریاتی آزادی بھی حاصل کی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا ماضی اور حال اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہماری یہ آزادی ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ ہم جسمانی طور پر تو انگریز سے آزاد ہوئے، لیکن ذہنی، فکری اور نظریاتی طور پر آج تک ہم ان کے غلام ہیں۔ اگر ہم نے ذہنی طور پر اور نظریاتی طور پر آزادی حاصل کی ہوتی تو سب سے پہلے ہم 14 اگست کے دن کو بطور خوشی کے نہ مناتے، بلکہ ہم بطور مسلمان قوم ہونے کے اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت ہمیں 1366 ہجری رمضان المبارک کے مہینے 27ویں شب کو عطا کی تھی، تو ہم رمضان المبارک کے 27ویں شب یا دن کو بطور یادگار کے یاد رکھتے، متعین کرتے۔ ہم انگریز کی غلامی میں انگریز کا کیلنڈر اٹھا کر 14 اگست کو اپنے خوشی کے دن کے اور اپنے آزادی کے دن پر متعین نہ کرتے۔ تو 27ویں رمضان کو چھوڑ کر 14 اگست کو متعین کرنا، یہ بات ہماری ذہنی غلامی کا ثبوت ہے، اور یہ بات ہماری فکری اور نظریاتی طور پر غلام ہونے کی غمازی کرتی ہے۔ اگر ہم ذہنی اور نظریاتی طور پر آزاد ہوتے تو ہم 14 اگست کے دن کو بطور جشن کے نہ مناتے، بلکہ مسلمان اور آزاد قوم ہونے کی حیثیت سے ہم اس دن کو یوم تشکر کے طور پر مناتے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی عطا اور نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ نعمت میں ترقی، نعمت میں زیادتی اور خوشحالی چاہتے ہو تو اس پر میرا شکر ادا کرو۔ تو ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر گزاری کے لیے اس دن کو بطور جشن کے نہ مناتے، بلکہ بطور یوم تشکر کے ہم اس دن کو مناتے اور متعین کرتے، اور پھر اس دن میں ہماری خوشی کا اظہار وہ مسلمانوں کے طریقے پر ہوتا اور قرآن اور سنت اصولوں کے مطابق ہوتا، جبکہ ہماری ذہنی غلامی کا یہ عالم ہے کہ اس دن میں خوشی کا اظہار بھی ہمارا غیروں کے طریقوں پر ہے۔ اس میں بھی ہم نے انگریز قوم اور دوسرے قوموں کی نقالی کی ہے۔ اگر ہم مسلمان اور آزاد قوم ہوتے، اگر ہم غیور اور اولو العزم لوگ ہوتے، تو غیور اور اولو العزم قومیں دوسرے قوموں کی نقالی نہیں کرتی، وہ خود اپنی روایات کو قائم رکھتی ہے، اور خود اپنی روایات کو قائم رکھ کر اپنی شخصیت اور اپنے تشخص کو برقرار رکھتی ہے۔ اگر ہم ذہنی طور پر غلام نہ ہوتے تو ہمارے خوشی منانے اور خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ مسلمانوں والا ہوتا، جبکہ آج کل حالت یہ ہے کہ ہماری اجتماعی، سرکاری اور انفرادی طور پر خوشی کا اظہار وہ غیروں کی غلامی میں سراسر دین اسلام کے خلاف ہے۔ آج تو معاملہ بئی جا رسید کہ ہمارے بڑے حکمران اور مقتدر طبقے وہ غریب عوام کے کروڑوں روپے رقص اور سرور کی مجالس اور محفلیں منعقد کرنے پر لگاتی ہے، اور وہاں پر مخلوط اجتماعات کراتے ہیں، اور ہم انفرادی طور پر گانے، باجے، بے حیائی، فحاشی اور عریانی
کا ارتکاب کر کے اپنی ذہنی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہمارے غلامی کا ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس نعمت کی ناشکری ہے۔ اگر ہم نے اس رویے میں تبدیلی نہ کی تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہ نعمت چھن جائے اور ہماری یہ نعمت زوال پذیر ہو جائے۔ اگر ہم ذہنی طور پر آزاد ہوتے تو ہم اس ملک میں شروع ہی دن سے اللہ اور رسول کا قانون نافذ کر لیتے۔ یہاں پر ہم انگریز اور غیر قوموں کے قانون کی تنفیذ نہ کرتے، لیکن اللہ اور رسول کے قانون کو چھوڑ کر غیروں کے قانون کو یہاں پر رائج کرنا یہ ہماری ذہنی غلامی کا ثبوت ہے۔ تو دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ تمام باتیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم نے جسمانی طور پر عارض آزاد کر لی، لیکن جو حقیقی آزادی ہوتی ہے ذہنی اور نظریاتی طور پر وہ ہم حاصل نہ کر سکے۔ تو 14 اگست کا دن یہ ایک عزم کا دن ہے، یہ ایک ارادے کا دن ہے کہ ہم اپنے اس ماضی پر آنسو بہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر ہم روئے اور آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ ہم نے کامل آزادی اختیار کرنی ہے۔ ہم نے 27ویں رمضان کے دن کو بطور یوم تشکر کے منانا ہے، اور ہم نے یہاں پر اسلامی قانون نافذ کرنا ہے، اور ہم نے خوشی کا اظہار مسلمانوں کے طریقوں پر کرنا ہے، غیروں کے طریقوں پر نہیں کرنا۔ ہماری اس آزادی کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے چھوٹے دشمن سے تو یعنی انگریز سے تو آزادی حاصل کر لی، لیکن ہم نے اپنے بڑے دشمن یعنی نفس اور شیطان سے آزادی نہ کی، اور جسمانی طور پر آزاد ہونے کے بعد ہم نفس اور شیطان کی غلامی میں جا پنسے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہارا بڑا دشمن وہ تمہارا اپنا نفس ہے۔ تو اگر ہم نے جسمانی طور پر آزادی حاصل کرنے کے بعد شیطان اور نفس سے آزادی حاصل نہیں کی، بلکہ شیطان اور نفس کے شکنجے میں ہم چلے گئے، اور ہم نے شیطان اور نفس کے راستے پر گامزن ہو کر اپنے اللہ اور رسول کے تمام احکامات کو پس پش ڈال دیا، تو ہماری یہ آزادی حقیقی آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ آزادی ناقص آزادی ہے، اور یہ ایک عارضی آزادی ہے جس میں انسان چھوٹے قید سے نکل کر بڑے قید میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت پر بھی نظر رکھنی چاہیے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ نعمت وہ حقیقی نعمت ہوتی ہے کہ جس میں سکون ہو، اور نعمت کے اندر سکون تب آتا ہے کہ نعمت دینے والی ذات کو انسان پہلے راضی کر لے۔ اگر نعمت دینے والی ذات کو راضی نہ کیا جائے تو وہ جو نعمت دے گا وہ بظاہر اگرچہ بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہو، لیکن حقیقت میں اس نعمت کے اندر چین اور سکون نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ہلاکت ہوتی ہے۔ کہ جیسا کوئی آدمی گرمی سے چور چور ہو، پسینہ کے اندر غرق ہو، اور تپتی دھوپ کے اندر راستے پر جا رہا ہو، وہاں کوئی شربت بانٹنے والا ہو، یہ آدمی پہلے جا کر کسی بات پر اس سے الجھ جاتا ہے اور اس کو پریشان کر لیتا ہے، تکلیف پہنچا دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے شربت لے کر پینے لگتا ہے۔ وہ آدمی اس کو شربت دے دیتا ہے، لیکن چونکہ وہ ناراض ہے اس سے، اس میں تھوڑا سا زہر ملا لیتا ہے۔ یہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ گرمی کے اندر یہ مجھے ٹھنڈا شربت پلا رہا ہے، اور یہ لے کر خوشی سے پی رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پی لیتا ہے تو وہی شربت اس کی جان لے لیتا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ نعمت کے اندر اگر کوئی آدمی سکون چاہتا ہو تو اس کو نعمت دینے والے کو راضی کر لینا چاہیے۔ ہم مسلمان قوم ہیں، ہم عقیدہ رکھتے ہیں یہ نعمت عظمیٰ، یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اگر ہم اس نعمت کے اندر سکون چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر سکون چاہتے ہیں، اس کی ترقی چاہتے ہیں، تو ہمیں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے گا، اور ہم نے اپنے رویوں کو تبدیل کرنا پڑے گا، ورنہ اگر ہم نے نعمت دینے والوں کو ناراض کیا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے سکون کو چھین لے گا۔ تو 14 اگست کا یہ دن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ماقبل والی لغزشوں سے توبہ طائب ہو کر اس پر ندامت کا آنسو بہا کر ہم آئندہ کے لیے ان کوتاہیوں سے بچنے کا عزم کر لے، اور اس ملک میں اللہ اور رسول کے قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد شروع کر لے، اور اپنے ملک کو ترقی اور سکون کے راستے پر گامزن کرنے کا ہم پکا ارادہ کر لے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔